اسماء موصولہ جو ہیں، یہ پہلی بات ان کے بارے میں آپ نوٹ کریں گے کہ اردو میں جو ہم الفاظ بولتے ہیں نا، جو، جس، جنہیں جمع کے لیے، تو ان الفاظ کے مقابلے میں عربی زبان میں جو اسماء استعمال کیے جاتے ہیں انہیں اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ ایک چیز ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ معرفہ ہیں، باقی تین چیزوں کے حوالے سے میں چارٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ اسماء موصولہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائیں گے۔ اسماء موصولہ مذکر واحد کے لیے یہ اسم موصول ہوتا ہے جی الذی، واحد مؤنث، یعنی الذی کا اپوزٹ ورڈ جنس کے اعتبار سے وہ ہوگا جی اللتی۔ جو کا لفظ اردو میں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ ایکولنٹ ورڈ آپ ہو بولتے ہیں، انگریزی میں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہو یا جو اگر مذکر ہے تو الذی ہے اور اگر وہ مؤنث ہے تو اللتی ہے۔ مثنیٰ بھی ہیں، الذی پلس الذی مذکر کے لیے بن جاتا ہے جی اللذانی، اور اللتی پلس اللتی از اکول ٹو اللتانی، یہ مثنیٰ کے ہیں۔ اللذانی قرآن مجید میں غالباً ایک یا دو مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اللتانی تو شاید ہوا ہی نہیں۔ جمع میں الذی پلس الذی پلس الذی از اکول ٹو الذین، یا ایھا الذین آمنو، اے جو ایمان لائے۔ اللتی پلس اللتی پلس اللتی دو طرح کی جمع آتی ہیں جی مؤنث کی، ایک ہے اللاتی، یعنی وہ اللتی تھا یہ اللاتی بن گیا، اور دوسرا اللائی، واحد مثنیٰ جمع جنس اور عدد کو ہم نے یہاں پر کور کیا ہے۔ ایک پہلو رہ گیا جی اعراب کا، نوٹ کر لیں کہ جو واحد اور جمع کے اسماء موصولہ ہیں یہ مبنی ہیں جی۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہے۔ اگر میں آپ سے الذی کی تینوں حالتیں پوچھوں تو آپ جواب دیں گے الذی الذی الذی، اللتی اللتی اللتی، الذین الذین الذین، اور اسی طرح اللاتی اور اللائی۔ جبکہ مثنیٰ کے جو اسماء موصولہ ہیں یہ معرب ہیں۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی شکل بدلتا ہے۔ اللہ زانی اور اللہ تانی، آنی کی آواز والے آپ جانتے ہیں کہ آنی کی ساؤنڈ ہم نے پہچان کی تھی رفع ساؤنڈ ہے، تو یہ رفع والے اسماء موصول ہیں جی، اور ظاہر بات ہے رفع میں ہیں تو نصب اور جر میں بھی ہوں گے۔ اب نصب اور جر جس طرح کتابانی کی نصب اور جر کیا ہے؟ کتابینی۔ اللہ زانی اللہ زینی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا ارنا اللذین اضلانا، کہ اے ہمارے رب دکھا ہمیں ان دونوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ تانی اللہ تینی، یہ مین اسماء موصولہ ہمارے۔ ان اسماء موصولہ کے علاوہ قرآن مجید میں من اسم موصول کے طور پہ بہت استعمال ہوا ہے، جو کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح ما قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے۔ ما آپ نے دیکھا کہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے بھی آیا، جملہ اسمیہ کو بھی منفی بنانے کے لیے آیا تھا، سوال کے لیے بھی آیا تھا، اور اب یہ اسم موصول کے طور پہ بھی آ گیا، اور اس ما کو ہم نے شرط کے طور پہ بھی دیکھا تھا۔ اسی طرح من جو ہے یہ کویسچن ورڈ کے طور پہ بھی آیا، من ربو کا، اور من جو ہے یہ شرط کے لیے بھی آیا تھا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سطر پوشی کرے گا۔ اور سطر پوشی سے مراد کپڑے پہنانا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے راز کو چھپانا بھی ہو سکتا ہے، دونوں پاسبلٹیز یہاں پر موجود ہیں۔ من اور ما یہ بھی قرآن مجید میں کثرت سے آپ کو اسم موصول کے معنی میں ملیں گے۔ اسماء موصولہ جو ہیں یہ جملے میں اکیلے کبھی استعمال نہیں ہوتے جی۔ اسم موصول جب بھی جملے میں آئے گا تو اپنے ساتھ ایک صلہ ضرور لے کر آئے گا۔ صلہ اصل میں جملہ ہوتا ہے جی۔ اسم موصول جب بھی آئے گا اس کے ساتھ ایک جملہ ضرور ہوگا، اور زیادہ تر وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جار مجرور بھی آ سکتا ہے، ظرف اور مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اسم موصول کے ساتھ ایک جملہ فعلیہ ضرور آئے گا۔ وہ اسم موصول اور جملہ فعلیہ جسے گرامیٹیکلی صلہ کہا جائے گا، یہ دونوں مل کر جملے میں پھر کوئی نہ کوئی پارٹ بنیں گے۔ جملہ اسمیہ کے کون کون سے مین پارٹس ہیں؟ مبتدا، تو موصول و صلہ مل کے یا تو مبتدا بنیں گے یا خبر بن جائیں گے، اکیلا اس میں موصول کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کے پارٹس بنیں گے۔ جملہ فعلیہ کے پارٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ فاعل ہو سکتا ہے، یعنی یہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یا تو فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا۔ الذی، وہ جو خرج من الفصل، کلاس سے باہر نکلا، ابن زید، زید کا بیٹا ہے،
الذی اسم موصول ہو گیا. اور ذرا غور کرے خرجہ جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. خرجہ فعل اور فاعل اور من الفصلی اس کے متعلق ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. تو یہ الذی اسم موصول ہو گیا اور یہ صلہ ہو گیا اور موصول اور صلہ مل کر یہ بن گیا جی مبتدا. کہ وہ جو کلاس سے باہر نکلا ہے کون ہے؟ ابن زیدن. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر آپ کا خبر بن گیا. اللہ کے حوالے سے سورۃ المجادلہ کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ قد سمع اللہ قول اللتی، قد سمع اللہ قول اللتی، قول اللتی، قول اللتی، اس مؤنث کی بات. اب وہاں پر اللتی اس میں موصول مضاف الیہ ہو کر آ رہا ہے. قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا. تو یہ تجادلک فی زوجہا یہ پورا جملہ فعلیہ اللتی کے لیے صلہ بن رہا ہے اور اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر قول کے لیے آگے بن رہا ہے. من بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے آخر میں فرمایا فذکر بالقرآن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، آپ نصیحت کریں بالقرآن، قرآن کے ذریعے من یخاف وعید، اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو. تو انذار بھی ہوگا، نصیحت بھی ہوگی تو قرآن کے ذریعے سے ہوگی.